امپورٹنٹ ایشو کی ہم نے بات کرنی ہے، ملک کے مستقبل سے جڑا ہوا یہ ایشو ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے طلبہ پر انویسٹ کریں، تعلیم پر انویسٹ کریں۔ کل بھی ہماری یہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اسکول کالجز میں یہ دیکھا گیا ہے، آبزرو کیا گیا ہے کہ وہاں پر نشے کی یہ جو عادت ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے، اور کہاں سے یہ سپلائی ہوتا ہے نشہ؟ اسکول کے اپنے بچے، کہیں کہ بہت سے کیسز میں ایسا ہے کہ اسکول کے بچے ہی یہ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے اپنی ایک باقاعدہ حکمت عملی ہے ان کی، پہلے ایک گروپ بناتے ہیں، اس میں مزید بچوں کو انوالو کرتے ہیں، اور اس گروپ میں پھر نشہ سپلائی ہوتا ہے، اور یہ نشہ پھیلتا جاتا ہے ناسور کی طرح، کینسر کی طرح پوری سوسائٹی میں، اور وہ بچے بڑے ہو کر نہ اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، نہ اس ملک کا خیال کرتے ہیں، بلکہ ایک بوجھ ثابت ہوتے ہیں، ایک بوجھ بن جاتے ہیں، ایک برڈن ہے وہ اس ملک پر۔ تو اگر یہ ایک سلوگن ہے کہ ملک کے مستقبل کو تابناک بنانا ہے، تو نوجوانوں کو، طلبہ کو نشے سے بچانا ہے، یہ ہمیں بچانا ہے ان کو، اور اس کے لیے ہمیں کوئی حکمت عملی ضرور بنانی ہوگی، اور ایسی حکمت عملی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ محکمہ کالج ایجوکیشن نے کراچی کے تعلیمی اداروں میں طلبہ کو منشیات اور تمباکو سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام کالجز میں سگریٹ اور یہ ویپ، نیکوٹین پاؤچز، پان، گٹکا اور دیگر تمباکو کی جو چیزیں، یعنی کوئی بھی چیز ہو اس میں، استثناء کسی چیز کو نہیں ہے، جتنے بھی نشہ آور جو بھی چیز ہے اس کی ممانعت ہے، اس کے استعمال پہ ممانعت ہے، اس پر جرمانے ہوں گے، والدین کو بلایا جائے گا، اور کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو اس اقدام کو کس طریقے سے دیکھا جائے؟ کیا یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے؟ اس میں انتظامیہ کا کیا کردار ہے، اور اس کے سپلائی کو کیسے روکا جائے گا؟ کیونکہ پابندی تو لگا دی جائے گی استعمال پر، لیکن اگر وہ سپلائی ہوتی رہے گی تو پھر تو آپ کتنی پابندیاں لگا دیں، کتنے جرمانے لگا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو یہ ایک مل کے ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ہمیں جوائن کیا ہے کفایت حسین صاحب نے، جو کہ سی او ہیں دا نیو لائف ریہیب سینٹر۔ کفایت صاحب گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو، کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اتنے اہم اور امپورٹنٹ جو ہے نا وہ نوجوان نسل کے حوالے سے جو بات کی، یہ بہت ضروری ہے، اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تھینک یو۔ اچھا، میں نے بات کا آغاز یہیں سے کیا کہ یہ تو بہت اچھا اقدام ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے کہ پابندی لگا دی ہے۔ پابندی کے ساتھ ساتھ سپلائی کا رکنا کتنا ضروری ہے؟ آپ کا مشاہدہ کیا بتاتا ہے؟ آپ تو ڈیل کرتے ہیں نا ایسے لوگوں سے، مریضوں سے، کہ جو ریلیپس کر جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو پھر سپلائی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو ڈرگ مافیا ہے یہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ مافیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں جیسے کہ اینٹی نارکوٹک فورس ہے، اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکشن کے کرائم کے اوپر کام کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اس ٹائم جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور ہمارے جو یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول کے جو بچے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ اگر آپ ایک ڈرگ مافیا کو پکڑتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ اپنے جو 100 بچے ہیں اس کو آپ بچا لیتے ہیں۔ جو اڈکٹ ہو جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لایا جائے، بر وقت لایا جائے، لیکن وہ نوجوان جو کہ اس ڈرگ مافیا کے تھرو جو ہے نا اپنی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، تو ان ڈرگ مافیا کے اوپر بہت سخت گرفت ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ تو ہو گئی بات۔ مجھے بتائیں کہ یعنی آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں بچے کیسے نشے کے عادی ہوتے ہیں؟ طریق یعنی اسٹوڈنٹس بھی آتے ہوں گے، کالج کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہوں گے، ان کا دوست ہی ان کو لگاتا ہے یہ لت، کہیں باہر سے وہ لے کے آتے ہیں، پیسے والے زیادہ ہوتے ہیں، کم پیسے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس بارے میں بتائیے۔ الحمدللہ دا نیو لائف میں جو ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں جو ایج وائز اگر میں بات کروں تو ایک بہت خطرناک بات ہے کہ جو کم سے کم ایج ہے وہ 14 سال سے لے کے 50 پلس تک ہمارے پاس پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ڈیفرنٹ ڈرگز کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں جو بچہ ہے آج کل جیسے کہ ویپ اور پورٹ پاکستان میں آ چکا ہے، اس میں جو ٹی ایچ سی کیمیکلز ہوتے ہیں، پورٹ میں آپ کو تیار ایک چرس کا جو ہے نا وہ سگریٹ مل جاتا ہے، اور دوسرے ممالک سے امپورٹ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ یہاں پہ میں حکومتی جو ہے نا اقدام کی بھی میں بات کروں گا کہ بہت اچھا
بہت اچھا ایسا اقدام اٹھایا ہے جو کہ اس پہ پابندی لگا دی ہے، بلکہ 14 اس سے پہ 25 سال کی عمر کے کتنے کیسز ہوں گے پرسنٹیج کے حساب سے اگر میں بات کروں؟ یہی اسٹوڈنٹ لائف ہے نا اسکول اور کالج کی. جی بالکل. ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو کم ایج کے وہ آج کل بہت زیادہ ہے، کیونکہ ویپ، پورٹ اور آئس جو ڈرگ ہے یا ٹی ایچ سی پلز جو ہے یہ بہت زیادہ نوجوان نسل میں جو ہے نا وہ اس میں ریشو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 سے 30% جو ایسے نوجوان ہیں جو 15 سے 20 سال اس کی ایج ہے جو ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں. اور لڑکے اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکیوں کی زیادہ تعداد ہے، یہ ڈیٹا کیا بتاتا ہے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں ہمارے جیسے کہ اسلام آباد میں ہمارے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے 3 میل کے لیے 1 فیمیل کے لیے، اس میں جو ریشو ہے خواتین کا بہت کم ہے، کیونکہ ان کو علاج کی طرف نہیں لایا جاتا ہے. اسٹگما ہے کہ وہاں پہ ہماری جو بیٹی ہے وہ محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور بہت زیادہ لوگ علاج کی طرف آتے بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے پاس بہت پاکستان سے بلکہ باہر کنٹری سے بھی خواتین آتی ہے، جس میں 10% میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 سے 15% خواتین کا بھی اس میں ریشو ہے. جی. اور پیرنٹس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیسے واچ رکھیں؟ بچے کی باڈی لینگویج دیکھنی ہے، وہ اسکول سے واپس آ رہا ہے، کالج سے واپس آ رہا ہے گھر، کیا آبزرو کرنا ہے؟ 2-4 چیزیں اگر آپ بتا سکیں تو. سب سے پہلے تو میں دیکھیں اپنی والدین کو ایک مشورہ دوں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اپنا ٹائم دے، کوالٹی ٹائم دے، ان کو ہیلتھی ٹائم دے، ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرے تاکہ وہ ڈرگز کی طرف جائے ہی نہ، اس کو اویئرنس دے. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے بچے میں کچھ ایسی سمٹمز ہے جیسے کہ وہ پوری رات وہ جاگتا ہے اور دن کو وہ سویا رہتا ہے، اس کا وزن بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے، یا اس میں چڑچڑاپن ہے، یا وہ بدتمیز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسکول کالجز سے اسی شکایتیں آنی شروع ہو گئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بروقت کسی بھی اتھینٹک لیبارٹری سے ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ بروقت پتہ چل سکے اور بچے کی جو زندگی ہے وہ بچائی جا سکے. اور آنکھوں اور باڈی لینگویج سے کچھ آبزرو کیا جا سکتا ہے یا اس کا لیٹ رسپانس چیزوں پر، ریفلیکسز اس کے؟ جی بالکل. جب بچہ جب گھر آتا ہے تو ایک تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ ایک تو آپ کے ساتھ آنکھیں نہیں ملائے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی ایسا نشہ کیا ہوا ہے تو اس کی آنکھیں ریڈ ہوگی اور اس کی جو گفتگو ہوگی وہ اس میں چڑچڑا پن ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی پرفیوم اور اس طرح کی چیزیں ساتھ رکھے گا، جیسے کہ وہ گھر میں آئے گا تو وہ یہ باڈی اسپرے اور یہ چیز استعمال کرے گا، تو اس میں ایکٹیویٹیز میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ہاں. اچھا، گھر میں کیسے اس کو روکا؟ ایک تو ریہیب سینٹر ہے نا، وہاں تو آپ کے پروفیشنلز ہیں، لوگ ہیں، کام ایکسپرٹ لوگ ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے کو اس ڈرگ کی لعنت سے بچا لیا جائے اور اس کو لگ چکی ہے ڈرگ، تو کیا کیا جائے؟ پیرنٹس کیا کریں فوری طور پر اگر نہیں رش کر سکتے ریہیب سینٹر؟ بالکل. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچہ آپ کا انیشلی سٹیج پہ ہے اور آپ کو اپنے بچے کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہے یا آپ کو بچے نے بتا دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بروقت اگر آپ کسی بھی ماہر سائیکیٹرسٹ یا ماہر نفسیات سے ہیلپ لیتے ہیں تو اور آپ کا بچہ انیشلی سٹیج پہ ہے تو آپ گھر بیٹھے اپنے بچے کو اس سے نجات دلا سکتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کا بچہ اس چیز کا ایڈکٹ ہو گیا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتا ہے، تو آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کے علاوہ پھر کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ کتنی لائکلیہڈ ہے کہ ایک بچے کو آپ کے ریہیب میں گیا، وہ کسی بھی ریہیب میں گیا اور وہاں سے اس کو ڈرگ کی عادت چھوٹ گئی اور ایک نارمل لائف کی طرف آ گیا، یہ کتنی پروبیبلٹی ہے، پاسبلٹی ہے کہ دوبارہ اس کو وہ لت لگ جائے؟ سر اس میں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا اپنا ایک ریشو ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان میں بلکہ اسلام آباد میں ہمارے پاس نہیں، اوور آل بات کر رہے ہیں ہم سر، اوور آل بات کر رہے ہیں، اوور آل کتنا یہ پروبیبلٹی لائکلیہڈ ہوتا ہے؟ جی اس میں جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ریلیپس کر جاتے ہیں علاج کے بعد بھی، لیکن وہ لوگ ریلیپس کرتے ہیں جو کہ علاج کے بعد اپنی سوسائٹی کو چینج نہیں کرتے، علاج کے بعد آپ فالو اپ نہیں کرتے. اس میں 70% لوگ جو ہے نا 60% لوگ اپنی نارمل زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن 30 سے 40% وہ لوگ ہیں جو دوبارہ نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں. اور اس میں خصوصاً والدین کی کوتاہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو علاج کے بعد
وہ چیک اپ کے لیے نہیں لے کر آتے, فالو اپ کے لیے نہیں لے کر آتے, یا ماہر نفسیات اچھا یہ اگر جو سجیسٹ کیا ہدایات ہوتے ہیں, مجھے بتائیں یہ تجویز ٹھیک ہوگی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایبرپٹ چیکنگ کا عمل, رینڈم چیکنگ کالجز میں, اسکولز میں انتظامیہ کی طرف سے, یا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کہ انفرنج کرنا ہے آزادی کو, یہ ہونا چاہیے ایسا کہ آپ اداروں کے اندر؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جیسے کہ حکومتی لیول پہ یا پرائیویٹ لیول پہ کسی بھی اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے اساتذہ کا, چوکیدار کا, اسٹوڈنٹس کا, ہر کسی کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ایوری منتھ بلکہ ایوری 2 ویکس کے بعد ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس لت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں اور اپنے بچوں کو ایک نئی زندگی کی طرف لے. اور ان ڈرگز میں کیا کیا ہے؟ یہ ہم جو نام لے رہے ہیں اس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں, سگریٹ ہے, کیا ہے سگریٹ کا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پھر نکوٹین پاؤچز آ گئے ہیں, بڑے ماڈرن ہیں یہ تو نکوٹین پاؤچز, اس میں ٹھیک ہے, برا بھی نہیں لگتا. پھر یہ پان گٹکا, یہ بھی نارمل ہے ہمارے ہاں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ ویپ وغیرہ ہے, تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ مجھے ذرا بچوں جو سن رہے ہیں بچے, ان کو پتہ چلے, والدین کو پتہ چلے کہ بھائی نارمل بات نہیں ہے, یعنی یہ نشہ ہی ہے, سارٹ آف نشہ ہے. جی بالکل سر, میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کہ اگر کوئی بھی بچہ ویپ یا پوٹ یا اس طرح کے نکوٹین پیجز یا گٹکا یوز کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ بچے کو, آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے, اس کو انزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, بہت سے نفسیاتی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے, وہ تعلیم میں وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی صحت پہ نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بر وقت اس کے علاوہ کون کون سے نشے ہیں جناب؟ اگر اس کے علاوہ بات کریں, کون کون سے نشے ہیں جو کامن آپ نے دیکھا ہے اسکول کالجز میں؟ دیکھیں اس ٹائم جو ہمارے مطلب پورے ملک کی میں اگر بات کروں تو اس پہ ویپ, پوٹ, ٹی ایچ سی جیسے کہ چرس گردہ کی میں بات کروں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ٹی ایچ سی پلس کی میں بات کروں, اس کے ساتھ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے گیبیکا کیپسول کی. آج کل گیبیکا کیپسول بہت عام ہے اور وہ اسٹرنگ میں ڈال کے جو ہے نا وہ پیتے ہیں, اور وہ جو دوائی ہے آپ کو کاؤنٹر سے ہی مطلب بغیر کسی پرسکرپشن کے آپ کو مل جاتی ہے. یہ بہت زیادہ عام ہے. یہ کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے تھوڑی, کیا ہے اوور دا کاؤنٹر, کیا میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہے؟ سر یہ جی بالکل, یہ جیسے کہ سلیپنگ پلز ہے, لیکن یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ انزائٹی مرگی کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے, لیکن آج کل کے نوجوان جو پچھلے 2 سال سے اس کو ایڈکشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں, وہ اسٹرنگ میں ڈالتے ہیں. اچھا سے, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کفایت صاحب.